ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی معزز محترم سامعین، بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، سنن والیاں معززات، با کردار، با شرم، با حیا ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، اللہ سبحانہ و تعالی مالک الملک، اللہ ارحم الراحمین مینوں اور آپ سب نوں زندگی دا ہر سانس اللہ وحدہ لا شریک اپنی عبادت و بندگی نال گزارن دی توفیق عطا فرمائے. شیطان دے فتنیاں کولوں، شر کولوں، سوچاں کولوں اللہ رب العزت اساں ساریاں نوں محفوظ فرمائے. گزشتہ جمعہ میں عرض کیتی سی کہ دعوت قرآن مجید دی انسانیت نو دعوت کیا ہے. قرآن اللہ رب العزت دی کلام ہے، رشد و ہدایت واسطے آئی ہے، انسانیت دی رہنمائی واسطے آئی ہے، پوری کائنات واسطے آئی ہے.
اللہ رب العزت اس قرآن دے اندر جس نو رب کائنات نے نجمن تھوڑا تھوڑا کر کے 23 سال تک اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے قلب اطہر تے نازل فرمایا ہے، جس قرآن دی وجہ کر کے اللہ دے رب نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو تکالیف نال دوچار ہونا پیا ہے، جس قرآن دے نزول دی وجہ کر کے اللہ دے نبی نو اپنا وطن چھوڑنا پہ گیا ہے، جس قرآن دی وجہ کر کے اللہ دے پیارے پیغمبر دا خاندان دشمن بنے ہے، جس قرآن دی وجہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی توہین کیتی گئی ہے، آخر اس قرآن دی دعوت کیا ہے؟ قرآن تو پہلے اللہ دے نبی دی عزت کتنی لوگ کر دینے، امانتاں رکھ دینے، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے فیصلے نو پوری قوم منو ان تسلیم کر دی ہے کہ اس تو بہتر فیصلہ کوئی نہیں، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو بہتر جوان کائنات دے اندر انہوں دے نزدیک نہیں۔ خواجہ ابو طالب نے جدو نبی علیہ السلام دا نکاح پڑھایا تو پوری قوم اور برادری دے سامنے ایک چیلنج پیش کیتا ہے کہ میں جس بھتیجے دا نکاح پڑھا رہے ہیں ان ابن اخی محمد ابن عبداللہ لا یؤذن بہ رجل الا رجع بہ، مکے والو اس محمد دے نال دا کائنات دے اندر کسے دے سامنے کوئی ہستی ہے تو لاؤ، مگر سارا مکہ عاجز ہے، حتیٰ کہ ابو جہل جیسا دشمن بھی اللہ دے رسول دا کہہ رہے ہیں مار ہے تو بعینی ہاتین مثل محمد، کہ میریاں اکھاں نے دشمن ہے ابو جہل تو بڑھ کے اس زمین تے اللہ دے رسول دا کوئی دشمن نہیں، سب تو زیادہ ایذا اور تکلیف دین والا، میرے نبی دی توہین و اہانت کرنے والا، اللہ دے رسول دا استہزاء کرن والا ابو جہل ہے، جس نو اللہ دے رسول نے فرعون امت آکھے ہے، اس امت دا فرعون ہے۔ اس ابو جہل کو پوچھیا گیا کہ محمد دے نال دا کوئی ویکھیا بھی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے اخدہ ما رأیت بعینی ہاتین مثل محمد، او میریاں اکھاں نے محمد دے نال دا ویکھیا۔ یارو سوال پیدا ہوندہ ہے کہ اس محمد الرسول اللہ دی تے قرآن نازل ہون دی وجہ کر کے یک سر تبدیلی کیوں ہو گئی؟ اپنے بگانے کیوں بن گئے؟ تعریفاں کرن والے مذاق اور تمسخرہ کیوں کرن لگ گئے؟ سجن دشمن کیوں بن گئے؟ جس سر زمین دے لوگ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے فخر کر دینے، او سر زمین رسول اللہ دے تے رہن واسطے تنگ کیوں ہو گئی؟ آخر اس قرآن دی دعوت کیا ہے؟ کدی غور کیتا ہے اس چیز تے کہ قرآن دی دعوت کیا ہے؟ کس وجہ کر کے اپنے بگانے بن رہے ہیں؟ اور آج بھی وہ قرآن دی دعوت اپنے انو بگانہ بنا دیندی ہے، سجن دشمن بن جاندے نے۔ آج بھی یہ قرآن دی دعوت سب تو زیادہ مشکل مسئلہ ہے۔ قرآن دی دعوت کیا ہے؟ عبادت صرف اللہ دی ہے، عبادت صرف اللہ دی ہے، اور اطاعت صرف رسول اللہ دی۔ عبادت اللہ دی، اطاعت رسول اللہ دی، اور اس دے مقابلے دے اندر شیطان دی دعوت کیا ہے؟ جس شیطان دی دعوت تے عمل دی وجہ کر کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی نو لوگ چھوڑ بیٹھ دینے، اس شیطان دی دعوت یہ ہے کہ اطاعت عبادت اولیاء دی ہے، بابیاں دی ہے، بزرگاں دی ہے، بڑے پہنچے ہونے، بڑے کچھ کر سکتے نے۔ رب تے اساں گناہ گاراں دی سندا ہی نہیں، اساں گناہ گار، اساں سیاکار، اساں روح سیاہ، وہ مالک دی ہستی کتھے، اساں کتھے، ساڈی سندا نہیں، بابیاں دی موڑدا نہیں۔ تو عبادت کس دی ہے؟ بندگی کس دی ہے؟ سورو پکار کس دی ہے؟ منگنا کس کولوں ہے؟ کس دے سامنے گڑ گڑانا ہے؟ کس دے سامنے رونا ہے؟ تو شیطان دی دعوت ہے کہ عبادت اولیاء دی ہے، اور اطاعت آباء و اجداد دی، جو ساڈے وڈکے کردے رہنے، جو ساڈے بزرگ کردے رہنے۔ حضرات پورے قرآن دے اندر میں باوثوق طریقے نال کہہ رہے ہیں، جاؤ قرآن دا مطالعہ کرو،
کوئی قصہ ہے قرآن دے اندر، کوئی کہانی ہے قرآن دے اندر، کوئی حکم احکام ہے قرآن دے اندر، کوئی ضرب الامثال ہے قرآن دے اندر، قرآن مجید دے اندر جو بھی رب نے بیان کیتا ہے اس دا خلاصہ یہ ہے کہ اس کائنات دے انسان تے عبادت صرف اللہ دی کرنی ہے، اللہ تو بغیر اس دا کوئی معبود نہیں، اے محکوم ہے، اے غلام ہے، اے نوکر ہے، اے عاجز ہے، تو کس دا ہے؟ جس نے اس نو پیدا کیتا ہے۔ اس کائنات تے صرف اس دا حاکم، اس دے کسے دا حکم چل سکتا ہے تو صرف اللہ دی ذات ہے، عبادت صرف اللہ دی ہے، اور اطاعت صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ہے۔ حضرات آئیے، سب تو پہلی عبادت عملی طور تے اسلام دے اندر مشکل حالات دے اندر جس نو اللہ نے معاف نہیں کیتا وہ عبادت نماز دی ہے۔ مسئلہ آج سمجھانا ایک سب تو اہم چیز اللہ دی توحید و وحدانیت دے بعد سب تو اہم چیز جو ہے وہ عبادت نماز والی ہے۔ پہلی وحی تو بعد 3 سال دے بعد پہلی سورت نازل ہوندی سورہ مدثر۔ اللہ رب العزت فرمانے یا ایھا المدثر، اے سفید چادر اوڑھنے والے، قم، کھڑے ہو جاؤ، فانذر، لوگوں نو ڈراؤ، اے جو کچھ تساں کر رہے ہو عبادت غیر دی کر رہے ہو، اپنے اولیاء دی کر رہے ہو، اپنے بابیں دی کر رہے ہو، ڈراؤ کہ یہ عبادت ٹھیک نہیں۔ عبادت کس دی کرنی ہے؟ اللہ دی کرنی ہے۔ اور اگلا جملہ پہلی وحی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ لا الہ الا اللہ تو بعد پہلی عملی تصویر عبادت دی نماز ہے۔ اللہ رب العزت نے انتہائی مشکل حالات دے اندر، سورہ طٰہٰ مکی ہے، بخاری شریف اٹھائیے، کتاب المناقب، باب و فضائل ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام بخاری نے اس دے اندر مستقل باب بدیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے نے اور بسا اوقات مکے دے مشرک آپ دے گلے دے اندر کپڑا پا کے گھسیٹنا شروع کر دیندے نے نماز دی حالت دے اندر۔ اور دوسرا باب بدہ امام بخاری نے کہ حالت نماز دے اندر نمازی دے اتوں گندگی کس طریقے ہٹائی جاندی ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز دی حالت دے اندر نے کہ جدو مکے دے مشرک آپ تے اٹھاں دیاں گندگیاں جیر اور اٹھاں دیاں پلیتیاں آن کے سٹ دیندے نے، اس مشکل گھڑی دے اندر رب کائنات فرماندے نے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا۔ اے میرا محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ نماز دی حالت دے اندر گندگی سٹی جا رہی ہے، نماز دی حالت دے اندر آپ دے گلے چ کپڑا ڈالیا جا رہا ہے، نماز دی حالت دے اندر آپ نو پریشان کیتا جا رہا ہے، لیکن اللہ کیا فرما رہے ہیں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا۔ میرا محبوب پیغمبر خود بھی نماز تے قائم رہو اور اس مشکل گھڑی چ بھی نماز دا اپنے گھر والے نو حکم دیو۔ اج ایمانداری نال دسو، اساں موحد ہیں، اساں کلمہ پڑھن والے ہیں، اج شیطان نے سب تو زیادہ جڑی چیز مسلمانہ کو کھس لئی ہے نماز ہے۔ اج مسلمان نماز دی اہمیت نہیں، ایک گاہک دی اہمیت ہے، ایک گھر دے چھوٹے جے کام دی اہمیت دل و دماغ دے اندر شیطان نے بٹھا دیتی ہے۔ اور سب تو بڑی عبادت اور پہلی عبادت بخاری شریف دی حدیث ہے، اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت ابو ایوب انصاری خالد ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے ان رجلا قال یا رسول اللہ، ایک آدمی اللہ دے رسول دے پاس آیا تے آتے آکھن گا اللہ دے محبوب پیغمبر اخبرنی بعمل یدخلنی الجنت و یباعدنی من النار، اے اللہ دے رسول مینوں ایسا عمل بتلاؤ کہ جس دے نال میں جنت داخل ہو جاواں، جہنم تو دور ہو جاواں۔ آپ نے سب تو پہلے کیا فرمایا؟ ان تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، اللہ دی بندگی کرو، اس دا شریک نہ ٹھہراؤ،
وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، سب تو پہلے حکم کس دا ہے؟ لا الہ الا تو بعد نماز دا ہے۔ بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ وتحج البیت وتصوم رمضان۔ بخاری شریف لا الہ الا پڑھن تو بعد سب تو پہلی عبادت کیا ہے؟ اقام الصلاۃ، نماز دا پڑھنا ہے۔ اور بخاری شریف دی ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماندن اتا اعرابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دیہاتی اللہ دے رسول دے پاس آیا تے آتے آکھن لگا دلنی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنہ، میں دور دراز تو سفر کر کے آیا اللہ دے محبوب، مینوں کوئی ایسا عمل دسو کہ میں جڑا عمل کراں تے جنت ٹر جاواں۔ اللہ دے نبی نے کیا فرمایا ہے؟ تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا وتقیم الصلاۃ المفروضۃ وتقیم الصلاۃ المکتوبۃ وتؤتی الزکوٰۃ المفروضہ۔ لا الہ الا تو بعد اگر جنت جانا چاہنا ہے تو پہلا عمل نماز دا ہے۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی بخاری اور مسلم دی حدیث ہے، مسند احمد دے اندر ہے، فرماندے نے اللہ دے رسول مینوں کوئی ایسا عمل دسو کہ میں جلے کراں تے میں جنت چلا جاواں۔ آپ نے فرمایا انک سألت عن امر عظیم، بڑا وڈا کام پوچھیے، بڑا وڈا کام پوچھیے، بڑا بھارا کام ہے۔ وَإِنَّهُ يَسِيرٌ عَلَى مَن يَسَّرَهُ اللَّهُ، تے جس نو اللہ توفیق دے بڑا آسان کام ہے۔ فرمایا اللہ دی عبادت کر، تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکوٰۃ وتحج البیت وتصوم رمضان، بڑا آسان کام ہے۔ عقیدہ توحید تو بعد سب تو پہلی چیز کیا ہے؟ اقامت صلاۃ ہے، یہ عبادت ہے، سب تو پہلی عبادت نماز ہے۔ حضرات عبادت کس واسطے ہے؟ اللہ واسطے۔ دعوت قرآن کیا ہے؟ عبادت کس واسطے ہے؟ اللہ واسطے ہے۔ تے اطاعت کس دی ہے؟ رسول اللہ دی ہے۔ سب تو پہلی عبادت نماز ہے۔ عبادت کس واسطے؟ اللہ واسطے۔ اطاعت کس واسطے؟ رسول اللہ واسطے۔ نماز پڑھنی ہے اللہ واسطے، پڑھنی کیسے ہے؟ آئے ہائے ہائے، ایمانداری نال دسو شیطان نے ساڈے تے ڈاکا کیسا ڈالے؟ گھر وچ روپے پے ہون تے جے سونا سارا ہی چور بنی، درہم و دینار دی کیا وقت ہے؟ حضرات شیطان نے کیا کیتا ہے؟ اجے عبادت کھس لئی ہے۔ میں اور آپ کلمہ پڑھ رہے ہیں لیکن اس کلمے دی عملی تصویر تو نماز ہے۔ اگر کسی نے کسی کلمہ پڑھنے والے دے یقین کرنا ہے کہ کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہے تو اذان تو بعد پتہ چلے گا کہ مسجد کی طرف جاندہ ہے یا نہیں جاندہ ہے۔ اگر مسجد کی طرف نہیں جا رہے ہیں تو کوئی کلمہ پڑھنے والا نہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو اور مشرک مت بنو۔ جو نماز نہیں پڑھتا ہے اس دے کلمے دا کوئی اعتبار نہیں، اس واسطے کہ کلمے دی عملی تصویر سب تو پہلے کیا ہے؟ نماز ہے۔ نماز عبادت ہے کس دی؟ اللہ دی ہے، کسے بابے دی نہیں، کسے بزرگ دی نہیں، کسے حضرت صاحب دی نہیں۔ مگر اساں کی کرنے ہیں؟ اساں اللہ دی نماز پڑھ دے ہی نہیں۔ سانو بڑا کوئی اوکھا کام پہ گیا، بابے کو وظیفہ پوچھے، بابے آکے ایک تے 40 دیہڑے نماز جماعت نال پڑھنی۔ بابے آکے تیرا بگڑیا کام کی ہو جائے گا؟ بن جائے گا ایک تے 40 دیہڑے، 41 دیہڑے تو نماز پڑھنی جماعت نال پڑھنی، تیرا کام ہو جائے گا۔ ایک کدی مسیح نظر ہی نہیں آیا، آج یہ مسیح پہلی صف آیا بیٹھا ہے، رب دے آکھن نال نہیں آیا، بابے دے آکھن نال آیا بیٹھا۔ رب تے سڑدا رہے آیا نہیں، اج بابے نے آکھے کہ 41 دیہڑے، تے بابا ہی بڑا عجیب ہے، انہیں آکھے 41 دیہڑے پڑھنی ہے، نہ 42 تے نہ 43، نہ 40 تے نہ 39، یہ بھی 41 دیہڑے پورے کرن واسطے گن کے اج پہلا دیہڑا سوانی نو راتی آدا ہے، اج میرے ماشاءاللہ باقی 2 دیہڑے رہ گئے نے، اج میرے 2 دیہڑے باقی وظیفے جو رہ گئے نے۔ حضرات یہ نماز نہیں ہے، عبادت کس دی ہے؟
اللہ دی ہے، اور اطاعت کس دی ہے؟ رسول اللہ دی ہے۔ عبادت کرنی ہے تو طریقہ کس دا ہوئے گا؟ کس دے طریقے دے نماز پڑھاں گے؟ یہ عبادت دے اندر طریقہ کس دا ہوئے گا؟ حضرات اج گالیاں نکال دیں لوگ اہل حدیثاں نو، اج برا بھلا آکھیا جاندا ہے، اے شیطان گالیاں نکلواندا ہے، اے شیطان برا بھلا کہلوا رہا ہے۔ شیطان نو بڑا دکھ ہوندا ہے کہ بندہ رب دی عبادت کرے اور رسول دے طریقے تے کرے، اس نے تے قرآن دی دعوت مان لئی ہے، اس واسطے گالیاں نکلواندا ہے۔ اے وہابی نے، اے بڑے منحوس نے، اے تے غیر مقلد نے، اے فلان ہے فلان ہے۔ قصور کیا ہے؟ اس واسطے کہ دعوت دے رہے نماز پڑھ اور اللہ دی عبادت کر، رسول دے طریقے تے کر۔ عبادت کس دی ہے؟ اللہ دی ہے، اور طریقہ کس دا ہے؟ رسول اللہ دا ہے۔ اس واسطے اللہ دے نبی نے روزے دی پارو نہیں آکھیا۔ حضرات اللہ دے رسول نے تاکید کس چیز دی کیتی ہے؟ زکوٰۃ دی پاروں میں جملے نہیں فرمائے، حج دی پاروں نہیں فرمائے، سب تو زیادہ تاکیدی جملے فرمائے نے صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو، یقیناً پڑھو، مگر کما رأیتمونی، جیسے میں محمد پڑھنا، مینوں ویکھ کے نماز پڑھو، سنت دے مطابق پڑھو۔ اطاعت پیغمبر دے اندر عبادت کرو گے، نماز عبادت بن جائے گی۔ اگر پیغمبر دی اطاعت نہ ہوئے، نماز عبادت بن سکتی نہیں ہے۔ اور یہی منشا ہے شیطان دا، یہی اس دی غرض و غایت ہے کہ بندہ نمازی نہ ہوئے۔ اللہ دے رسول نے جو فرمایا ان اول ما یحاسب العبد فی صلاتہ، سب تو پہلے دن قیامت دے اس دی نماز نو دیکھیا جائے گا۔ سب تو پہلے جدوں حساب کتاب شروع ہون لگے گا، اللہ دے فرشتے فرمان گے اللہ یہ دے نامہ اعمال نو کتھوں شروع کریے، کتھوں شمار کریے؟ اللہ دا حکم ہوئے گا سب تو پہلے دے نامہ اعمال اس دی نماز دیکھو، نماز شمار کرو، نماز دیکھو۔ اگر اس دی نماز ٹھیک ہے، درست ہے، فقد انجح و افلح، اللہ دے فرشتے فرمانے نے، اللہ دے رسول فرمایا ہے سب تو پہلے نامہ اعمال کوئی شے اور نہیں دیکھی جائے گی، پہلے دی نامہ اعمال دیکھو، دی نمازاں الگ کرو۔ ان صلاحت اگر نماز درست ہے، واقعی اس نے نماز پڑھی ہے، اللہ دی رضا تے اللہ دے واسطے پڑھی ہے اور رسول اللہ دے طریقے تے پڑھی ہے، اس دیاں نمازاں الگ کیتیاں جان گیاں، چھانٹی ہو رہی ہے تے نامہ اعمال چوں نمازاں الگ کیتیاں جا رہی ہیں۔ ان صلاحت اگر نماز درست قرار دیتی گئی، نماز ٹھیک ہے جی، ٹھیک بھی ہے اور پوریاں بھی ہیں، توجہ کرنا، نماز ٹھیک بھی ہے اور پوریاں بھی ہیں۔ اس دی زندگی دے اندر نماز جتنی اس تے فرضاں نے پوریاں ادا کر دیتی ہیں، پوریاں نے نمازاں درست نے، فقد افلح و انجح، اللہ فرمان کے باقی یہ نامہ اعمال نو چھوڑو، بس یہ نمازاں ٹھیک ہیں، یہ باقی نامہ اعمال تو درگزر کرو، اس نو جنت عطا کر دے۔ وَإِن فَسَدَتْ، نماز شمار کرو اس دی پہلے، باقی کوئی نامہ اعمال نہیں دیکھیا جا رہا، نماز ٹھیک نہیں ہے، اللہ نمازاں پوری ہی نہیں ہیں، اس دی زندگی دے اتنے دن نے، ہر دن دی 5 نمازاں نے، اتنی نمازاں دیا نہیں ہیں، اور یہ دی نماز ٹھیک بھی نہیں، سنت دے مطابق نہیں ہے۔ اللہ دی نماز تے اپنی ہے، اپنا کوئی طریقہ ہے، جیڑا تو کسوٹی نمونہ بنایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ و نمونے دے مطابق تے ہے نہیں، تو نمونہ بنایا کہ عبادت میری ہوئے گی، اور کیسے ہوئے گی؟ طریقہ رسول اللہ دا ہوئے گا، اطاعت رسول اللہ دی ہوئے گی۔ اللہ نماز تے صوفی دی ہے، نماز اس ملہ دی ہے، نماز اس چودھری دی ہے، نماز اس شاہ اور سید دی ہے، پر اللہ جڑا طریقہ تو بنایا ہے وہ طریقے دے مطابق ہے ہی نہیں۔ ان فسدت قد خواب و خسرا، نماز رسول دے طریقے تے نہیں، اللہ فرمائے گا جاؤ، اس نے باقی نامہ اعمال دی لوڑی کوئی نہیں، یہ سیدھا جہنم میں جائے گا۔ اور میں گزشتہ جمعے یہ عرض کیتا ہے کہ شیطان دا اصل منہج، شیطان دا اصل دستور، شیطان دی اصل سوچ اور نسب و لین ہے کہ کوئی اولاد آدم وچ جنت نہ جائے، کوئی بھی جنت نہ جائے، اور یہی دی منشا ہے۔ حضرات آئیے، قرآن دی دعوت ہے کہ عبادت صرف اور صرف اللہ دی ہے، کسی اور دی نہیں، اور اطاعت صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ہے۔
اور کسی دی اطاعت نہیں۔ اج نماز اول تو ساڈے وچوں شیطان نے کھس لئی ہے، نمازی ہے نہیں۔ اگر کوئی نمازی ہے تو اپنی مرضی تے نماز پڑھ رہا ہے، جعفری نماز ہے، حنفی نماز ہے، صلاۃ تنجینہ ہے، فلاں ہے فلاں ہے۔ رب ذوالجلال دی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں قرآن دی یہ دعوت نہیں کہ تو حنفی نماز لے کے آ، قرآن دی یہ دعوت نہیں کہ جعفری اور فلاں طریقے دی نماز لے کے آ۔ پورے قرآن دی دعوت ہے کہ نماز پڑھ، کیونکہ اولین کلمے تو بعد پہلی عبادت نماز ہے۔ پڑھا اور رسول دے طریقے تے پڑھ۔ یہی دعوت اہل حدیث ہے۔ جو دعوت قرآن ہے یہی دعوت اہل حدیث ہے۔ دعوت اہل حدیث کسی فرقے دا نام نہیں، کسی بابے دی سوچ دا نام نہیں۔ دعوت اہل حدیث کسی اہل حدیث مولوی دے منہج دا نام نہیں۔ دعوت اہل حدیث کسی فرقے دا نام نہیں۔ دعوت اہل حدیث کسی مولوی دے فتوے دا نام نہیں۔ رب کعبہ دی قسم ہے ممبر ہے رسول اللہ دا، میں رسول اللہ دا وارث ہاں۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، میں کسی پارٹی اور فرقے دا وراثت دا حقدار نہیں، میں کسی جماعت دا ترجمان نہیں۔ ممبر رسول اللہ دا ہے، میں رسول اللہ دے وارث ہون دی حیثیت نال تینوں دعوت قرآن دے رہے ہیں۔ قرآن دی دعوت ہے کہ عبادت صرف اللہ دی ہے اور اطاعت صرف رسول اللہ دی ہے۔ اج رسول اللہ دی اطاعت لوگ چڑھ دے نے، کلمہ پڑھنے والا چڑھ دا ہے۔ آئیے قرآن سنیے۔ اللہ اللہ اذا قیل لہم اتبعوا ما انزل اللہ، یہ اللہ دا قرآن ہے۔ قرآن دی دعوت دیکھیے۔ اذا قیل لہم اتبعوا ما انزل اللہ قالوا بل نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا۔ قرآن دے الفاظ تے اگے غور کرنا۔ اذا قیل لہم، جدوں انہوں آکھیا جاندہ تعالوا الی ما انزل اللہ، آؤ جڑا کچھ اللہ نے نازل کیتا ہے۔ نازل اللہ نے کیا کیتا ہے؟ آئے ہائے، کہیں بابے دے اقوال زریں، کہیں حضرت صاحب دے فتوے، کسے مفتی صاحب دے فتوے، کسے بابے دیاں سوچاں تقریراں اللہ نے نازل نہیں کیتیاں ہیں۔ اذا قیل لہم، جدوں آکھیا جائے نانو تعالوا الی ما انزل اللہ، انہوں آکھیا جاندہ ہے آؤ قرآن دی دعوت من لو۔ اللہ نے جو کچھ نازل کیتا ہے اس دیتے ایمان لیا کہ زندگی گزاری نہ ہے۔ اگوں کیا دن بل نتبع ما وجدنا علیہ آبانا، انہوں آکھیا جاندہ اذا قیل لہم اتبعوا ما انزل اللہ، آؤ اللہ نے جڑا کچھ نازل کیتا ہے اس دے پیچھے چلو، قرآن دی دعوت قبول کر لونا ہے۔ اگوں کیا دن کالو بل نتبع ما وجدنا علیہ آبانا، اساں بابیاں تے چلنا ہے، جویں بابے آکھن گے انہیں کریں گے۔ حضرات قرآن دی دعوت نہیں، شیطان دی دعوت نہ ہے کہ میاں عبادت اولیاء دی تے تقلید اپنے آباء و اجداد دی۔ ایک ہی آخدے پہنے وجدنا علیہ آبانا۔ سنو میرے بھائیوں میریاں بہناں، قرآن آکھ رہا ہے اتبعوا ما انزل اللہ، اللہ نے جو نازل کیتا ہے، اللہ نے قرآن تو علاوہ اللہ دی قسم بابیں دے قول نازل شدہ نہیں ہے۔ اتبعوا ما انزل اللہ، اللہ نے قرآن نازل کیتا ہے یا قرآن سمجھان واسطے محمد الرسول اللہ دی حدیث نازل فرمائیے۔ جویں قرآن منزل من اللہ ہے، انہیں قرآن تے عمل دا طریقہ بھی محمد الرسول اللہ دا منزل من اللہ ہے۔ جویں قرآن نازل ہویا ہے انہیں حدیث بھی منزل من اللہ ہے۔ آؤ قرآن سنو، اللہ پاک فرمانے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ پاک فرماندا ہے میریاں نعمتاں یاد کرو نا ہے، میں کڑے کڑے انعام کیتے، انزل اللہ علیہ وما انزل علیکم
الکتاب والحکمہ، اللہ پاک فرماندے میں قرآن بھی میں نازل کیتا ہے تے حکمت محمد دی سنت تے طریقہ بھی میرا نازل کیتا ہویا ہے۔ جویں نماز دا حکم میں نازل کیتا ہے، انہیں نماز پڑھنی کیویں او دا طریقہ ہی وجود محمد تے میں آپ نازل کیتا ہے۔ انہوں آکھیا جاندہ تعالو اذا قیل لهم اتبعوا ما انزل اللہ قالوا بل نتبع ما وجدنا علیہ آبانا۔ اگے سنو اللہ پاک فرماندن اولو کان الشیطان، ہائے ہائے ایک ہی آخر ہے اساں پیو دادے دے طریقے تے چلنے ہیں۔ اللہ کیا فرماندہ اگے کہ اولو کان الشیطان یدعوہم الی عذاب سعیر، اے شیطان دی دعوت نے، اے شیطان دا طریقہ ہے کہ اللہ دے نازل کیتے قرآن و سنت دے مقابلے دے اندر پیو دادے دیاں دعوتاں دے کے جہنم دا راستہ ہموار کر رہے نا ہے۔ آؤ قرآن دی دوسری آیت سنو، رب کائنات فرمانے اذا قیل لهم تعالوا الی ما انزل اللہ وإلی الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا علیہ آبانا اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون۔ یہ قرآن ہے، اج قرآن نظر نہیں آندا۔ اللہ فرماندے جدو انہوں بلایا جائے کس دی طرف توجہ کرنا، ساڑی دعوت نہیں ہے کہ آؤ عرف الشذی پڑھو، آؤ نزل الابرار پڑھو، آؤ آج مولانا داؤد غزنوی دے رسالہ پڑھو، آؤ مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ علیہ دے فرمودات پڑھو۔ آج میری دعوت اس نلکا کوہالہ دے اندر جامع مسجد جمال مصطفیٰ دے اندر کسے اہل حدیث دی دعوت فکر نہیں ہے۔ حضرات دعوت کیا ہے، کس دی طرف بلا رہے ہیں؟ اذا قیل لهم تعالوا الى ما انزل اللہ وإلی الرسول، میری دعوت نلکا کوہالہ والے ہوئے ہے، آؤ اللہ نے جو نازل کیتا ہے، جو اللہ نے قرآن نازل کیتا ہے، تعالوا الى ما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیتا ہے، وإلی الرسول، جو اللہ نے رسول تے نازل کیتا ہے، رسول دی بات منو، قرآن دی بات منو۔ لوگو اج سانو لوگ کی آخدے ہیں اچھا تو انو قرآن ڈھیر سمجھ آگیا، تو انو قرآن ڈھیر سمجھ آگیا، ساڑھے بابے نہیں سمجھ آیا، ساڑھے فلان نہیں سمجھ آیا، کوئی قرآن پڑھے تو قرآن سمجھ آئے۔ اوہ اج جاؤ مولویوں دی کتاباں اٹھا کے دیکھو، مولوی کو آج بھی جاؤ فیصلہ بات دے کسے مولوی کو پوچھو جا کے کہ مولوی صاحب میں ترجمے نال قرآن پڑھنا چاہنا، تے مولوی آکھے گا نا نا اے تیرے واسدہ کام ہے، تو گمراہ ہو جائے گا۔ مولویوں دے فتوے موجود نے کہ ترجمے نال قرآن پڑھن نال بندہ گمراہ ہو جاندہ ہے۔ تے قرآن آیا کس واسطے؟ تویزاں واسطے ہے، دھاگیاں واسطے ہے، منترہ جنترہ واسطے ہے، مولویوں دے رزق دا ذریعہ ہے قرآن نہیں۔ تعالوا الی ما انزل اللہ وإلی الرسول، آؤ قرآن دی طرف، آؤ رسول دی طرف، قالوا حسبنا ما وجدنا علیہ آبانا۔ اگے جواب کے اندر جا جا وہابی اپنا کام کر، سانو جیڑا کچھ بابے نے دسے ہو ٹھیک ہے، ساڑھے بابے غلط نہیں ہو سکتے۔ اور رب کعبہ دی قسم یہی شیطان دی دعوت ہے، یہی شیطان دی دعوت ہے۔ قرآن دی دعوت ہے عبادت اللہ دی ہوئے گی، اطاعت رسول اللہ دی ہوئے گی، اور شیطان دی دعوت کیا ہے؟ نہیں عبادت کریں گے تے ہولی یاد ہی کریں گے، قبران تے سجدے ہو رہے نے، نظر و نیاز کس دی ہے، بکرہ چھترہ کس دے نام دا ہے، حضرات رسول وحیاں کس دے نام دیا نے، اج یارویاں کس دے نام دیا نے، کس دے نام دے پھولیاں کڑھاکے نے، کس دی عبادت ہے، اور طریقہ کس دا ہے؟ آئے ہے میں حنفی، میں رضوی، میں چشتی، میں سہر وردی، میں سیفی، میں رزاقی، میں دیوبندی۔ میں تنہوں رب دا واسطہ دے کے آنا کہ اللہ نے اسلام دے اندر شرط لگائی ہے،
کہ دیوبندی ہوئے گا کہلائے گا تو جنت جائے گا، بریلوی بنے گا تو جنت جائے گا، رضوی قادری ہوئے گا تو جنت جائے گا، اور رب کعبہ دی قسم اہل حدیث نہ بھی کہلائے، بالکل نہ کہلائے، لیکن قرآن دی دعوت قبول کر لے، عبادت صرف اللہ دی، اطاعت صرف رسول اللہ دی ہے۔ یہ ہے اسلام، کوئی فرقہ نہیں، کوئی پارٹی نہیں، کوئی جماعت نہیں، جماعت وہ ہے جس تے طریقہ رسول اللہ دا ہے۔ آئیے قرآن سنیے، اج زبانی کلامی اساں اللہ دے رسول دے نا تے اے ربیع الاول آئے گا، جھنڈیاں لگن گیاں عشق مصطفیٰ دے، گھر سج جان گے، دکاناں سج جان گیاں، اللہ جانے اگے ایک شہر جہور آئی ہے، ان تواڈے فیصل آباد دی مقدر جی بن جا اگلے ربیع الاول دے۔ حضرات آئیے سمجھیے قرآن دی دعوت، قرآن دی یہ دعوت نہیں، قرآن دی دعوت ہے کہ عبادت تیرا سر خم تسلیم ہوئے تو رب دے سامنے ہوئے، کس طریقے ہونا چاہیے؟ جس دے اندر اطاعت محمد الرسول اللہ دی، رسول اللہ دا طریقہ ہوئے گا، اللہ دی قسم عبادت ہے، رسول اللہ دا طریقہ نہیں عبادت نہیں بن سکتی، قرآن دی تلاوت بھی عبادت نہیں بن سکتی اگر رسول اللہ دا طریقہ نہیں، قرآن دی تلاوت بھی عبادت نہیں بن سکتی ہے۔ مثال دے طور تے جانور ذبح کرتے ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنے ہیں، جانور حلال ہو گیا، تکبیر پڑھی ہے، بسم اللہ اللہ اکبر قرآن دی آیت نہیں، توجہ سے سننا، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھے، اتنا بڑا اونٹ ذبح کیتا ہے حلال، اتنا بڑا بھینسا ذبح کیتا ہے حلال، اتنا بڑا بیل ذبح کیتا ہے حلال، بکرا ذبح کیتا ہے حلال، بسم اللہ اللہ اکبر۔ اور میں تو رب دا واسطہ دے کے آنا، اگر مولوی بسم اللہ چھوڑتے، بسم اللہ اللہ اکبر چھوڑتے، کل شریف پڑھ کے ذبح کرے، معوذتین آخری 2 سورتاں پڑھ کے ذبح کرے، حلال ہو جائے گی؟ یہ حلال ہوئے گی یا حرام ہو جائے گا جانور؟ یہ پاک تو پلیت ہوئے گا، کیوں؟ اس نے کیا کیتا ہے؟ قرآن نہیں پڑھیا؟ کیا قرآن دی یہ تاثیر رہ گئی ہے کہ حلال حرام ہو جائے؟ قرآن دا یہ کچھ اثر ہے کہ پاک پلیت بن جائے، جائز نجائز بن جائے؟ لوگوں قرآن بھی اوتھے عبادت بنے گا جتھے مصطفیٰ دا طریقہ ہوئے گا، اگر نبی دا طریقہ نہیں تو قرآن بھی عبادت و بندگی نہیں بن سکتا ہے۔ اللہ دے رسول نے ساری زندگی مغرب دیاں فرض رکعتاں صرف 3 پڑھیاں نے، کتنی پڑھیاں نے؟ 3 پڑھیاں نے، تے کوئی صوفی صاحب 4 پڑھ لے، آکھے میں رکوع ہی کیتا ہے نا، وہ رکوع جڑے پہلی 3 رکعتاں چ وہ چوتھی جی رکوع ہی ہے، وہی تسبیحاں نے، وہی سورت فاتحہ ہے، وہی الحمد شریف ہے، وہی سجدے دے اندر سبحان ربی الاعلی ہے، وہی التحیات ہے۔ حضرات سارا کچھ تے وہی کیتا ہے، یہ دی نماز مغرب دی 4 رکعتاں نال ادا ہو جائے گی؟ اور ٹھنڈے دل نال سوچو، غور و فکر کرو، اللہ اس سجدے نو منہ تے مار دیندا ہے جڑے سجدے دے اندر طریقہ رسول اللہ دا نہیں۔ یہ دعوت اہل حدیث ہے، کیونکہ دعوت قرآن یہی ہے کہ عبادت اللہ دی ہوئے گی، طریقہ رسول اللہ دا ہوئے گا۔ جس وچ رسول اللہ دا طریقہ نہیں وہ عبادت نہیں۔ آج تسبیحات پڑھنے ہیں، سبحان اللہ 33 باری، کتنی باری پڑھنے ہیں؟ 33 باری، تے الحمدللہ 33 باری، تے اللہ اکبر 34 باری۔ ہائے ہائے ہائے، کملے ذرا ٹھنڈے دل نال سوچ، اگر مولوی کو پوچھ جا کے کہ میں ثواب وہی لینا چاہنا جیڑا ثواب اللہ دے رسول نے دسے انہاں تسبیحات دا، لیکن میں پڑھنا 35 باریاں، 40 باری پڑھنا، مولوی دے کہن نال سبحان اللہ 33 باری دی بجائے 40 باری پڑھے گا، ثواب ہو جائے گا؟ اللہ دے نبی نے 33 باری دسے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے دی مسجد دے اندر گئے، آپ نے دیکھیا کچھ صوفی صاحبان بیٹھے نے تے پڑھ دے بیٹھے نے سبحان اللہ، ہائے ہائے توجہ کرنا، سبحان اللہ پڑھ رہے نے، الحمدللہ پڑھ رہے نے، اللہ اکبر پڑھ رہے نے، وہی جڑا تو اور میں انگلیاں تے گرنے ہیں، 33 مرتبہ گرنے ہیں، اے صوفی صاحبان مسجد دے اندر بیٹھے نے تے اے پڑھ دے وہی سبحان اللہ بیٹھے نے، وہی اللہ اکبر پڑھ دے بیٹھے نے، وہی الحمدللہ پڑھ دے بیٹھے نے، پر اے
چھوٹیاں پتھریٹیاں تے گن گن کے 100 مرتبہ پڑھ رہے ہیں، پتھریٹیاں تے گن گن کے 100 مرتبہ۔ جویں اج اساں کوئی فوت ہو جائے نا تے بڑے نیک بندے بانے ہیں، اے جی چادراں وچھا کے اتنے کھجور دیاں گٹکاں رکھیاں پئیاں نے، کی رکھیاں پئیاں نے کہ ویلے بہن نالوں کی پڑھاں گے، درود شریف پڑھیندا پیا۔ تے میں تو کتنی واری ویکھیا ہے کہ انہیں بندہ گٹک تو گٹک سٹی جاندہ ڈھیر لائی جاندہ ہے۔ میں آکھو تو تے آنا درود شریف پڑھن لے تے 2 منٹ لگ جاندے نے، درود ابراہیمی پڑھی وے تو 2 منٹ تے پورا ڈھیر ہی چینج کر چھوڑے۔ کیا پڑھ رہے ہیں؟ اے اللہ اکبر پڑھ رہے ہیں، سبحان اللہ پڑھ رہے ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں، اللہ 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 اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماندے نے ماذا تصنعون، اے دسو اے کیا کر رہے ہو؟ آکھن لگے جناب صحابی رسول نعوذ بہ تسبیح والتحلیل والتکبیر۔ آپ فرماندے نے ماذا راکم ماذا تصنعون، اور میں کی ویکھ رہا تساں کھجوراں انہاں کنکریاں تے پتھریٹیاں تے اے سبحان اللہ کیا پڑھ رہے ہو؟ آکھن لگے جی نحنو نعوذ بالتسبیح والتحلیل والتکبیر۔ جناب اساں کوئی اور کم کوئی نہیں کر رہے، بس ویلے بیٹھے سے اساں کہ اللہ دا ذکر ہی کر لئیے نا ہے۔ اساں سبحان اللہ پڑھنے آئے، الحمدللہ پڑھنے آئے، اللہ اکبر پڑھنے آئے۔ ایک بھیرات ہے سبحان اللہ، اساں سبحان اللہ پڑھ کے تے کنکری رکھ چھڑینے آئے، وقت انہی طرح دوسری مرتبہ 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ رہے ہیں، 100 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ رہے ہیں، 100 مرتبہ الحمدللہ پڑھ رہے ہیں۔ اے او تسبیحاں نے جڑیاں اللہ دے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دے نبی نے اپنی دھی فاطمہ نو دسیاں۔ اے او تسبیحات اللہ دا ذکر پہ کرنے آئے، او دی سبحانیت، اس دی کبریائی، او دی توحید تے لا الہ الا اللہ، او دے حمد و ثنا پہ کرنے آئے۔ اللہ دے پیارے پیغمبر دا صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے ہیں ادو سیئاتکم ادو سیئاتکم ادو سیئاتکم۔ او کملیوں میں صحابی رسول کو پوچھو تساں سبحان اللہ پڑھ دے پیو نیکیاں ملن گیاں، میرے کو پوچھو ادو سیئاتکم، جتنی واری سبحان اللہ پڑھو گے اتنی واری تانوں گناہ ہوئے گا، ثواب نہیں ہوئے گا، ثواب نہیں ہوئے گا۔ اتنی واری گناہ اپنے شمار کرو، کیونکہ تسبیح اوہ عبادت بن دیئے کہ جدے اندر طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ہے، جس وچ طریقہ محمد دا نہ ہوئے اللہ نو عبادت چنگی نہیں لگ دی، او حمد و ثنا چنگی نہیں لگ دی۔ آؤ اللہ دی قسم تیرے سمجھان واسطے دسے نہ ہے، عبادت کر اللہ دی کر، طریقہ محمد الرسول اللہ دا ہے، جتھے رسول اللہ دی ادا نہ ہوئے اللہ اس نو عبادت نہیں بنائندہ ہے۔ اے نماز پڑھنے آئے عید دی جا کے 2 رکعت پڑھنے آئے زیادہ بولو، تے عید دی نماز تو پہلے بھی نفل، عید دی نماز تو بعد بھی عیدگاہ دے اندر نفل نہیں پڑھ دے۔ حالانکہ حاجی صاحب صوفی صاحب مولوی صاحب نمازیاں دی انتظار ہے، پہلے جے کر 2 رکعت نفل پڑھ لے تے حرج کیا ہے، گناہ کیا ہے، غلطی کیا ہے، نماز یہ نہ اللہ دی رضا دی خاطر ہے۔ اج لوگ بدعتاں کریں دن، اج لوگ اپنی مرضیاں دیاں عبادتاں کریں دن تے ادن حرج کیا ہے۔ اللہ پاک فرما حرج ای ہوئے کہ جنہوں تو نیکی سمجھے آئے، وہ نیکی میرے محمد دے نام اعمال کوئی نہیں، وہ ظالمہ میں اس نو نیکی کی میں بناوا جڑا عمل میرے محمد دے نام اعمال نیکی نہ لکھے گئے ہوئے، وہ تہ ظالم دی عبادت کی میں نیکی بنا دے ماں۔ میں تہ نیکی دا منبع بنایا ہے تے محمد الرسول اللہ نو بنایا ہے، نیکی دا مشرب بنایا ہے تے محمد الرسول اللہ نو بنایا ہے، نیکی
دا سر چشمہ بنایا ہے تے محمد الرسول اللہ نو بنایا ہے، تیرا کے خیال ہے کہ جیڑیاں نیکیاں تو پیا کرنا ہے میرے محمد کو رہ گئیاں، میرے محمد دے نام اعمال جنائیاں ہے؟ اج جنازے تو بعد دعا پیا منگدا ہے، آدھا حرج کیا ہے؟ اج جنازہ پڑھن دے بعد آدھا 4 کل پڑھ لو، الحمد پڑھ لو، فلاں کر لو، آدھا حرج کیا ہے؟ اللہ پاک فرماندے نے حرج ایو ہے کہ میں اپنی عبادت تے ٹھپا تے مہر لایا محمد دی اطاعت دا، جس عبادت وچ میرے محمد دی اطاعت نہ ہوئے میں اس نو کدی عبادت بنائندا۔ اللہ دا قرآن اللہ رب العزت فرمانے نے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا۔ رب کائنات فرمانے نو جند جیوی او مرشد اعظم محمد الرسول اللہ تیری ایک ایک ادا نو میں دین بنایا ہے، شریعت بنایا ہے، میں دنیا تے اعلان کیتا ہے وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ۔ جڑا تیری ادا کلوں ہٹ کے عبادت کرنا چاہے میرا وعدہ ہی میرا یارا میں او دی عبادت نہیں بنائندا۔ بخاری شریف اٹھا کے ویکھ متا تیرے دل دے زنگ اتر جان۔ ایک صحابی ہے حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نعار ابن مکرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عید والے دہاڑے اس نے قربانی نماز پڑھن تو پہلے چکیتی ہے تاکہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی او غریب لوگ جڑے قربانیاں نہیں کر سکتے اے عید نماز دے فوراً بعد سب تو پہلے میری قربانی دا گوشت کھان گے۔ ذرا سوچتے صحیح نیت کتنی چنگی ہے، نیت کیا ہے کہ گوشت قربانی دا میرا محمد کھاوے۔ ہائے ایمان نال دسو اس تو اچھی سوچ کیا ہو سکتی؟ میری قربانی دا گوشت اے فقیر مہاجر صحابی کھان، اللہ دے پاک پیغمبر نماز پڑھ کے آئے، راستے دے اندر ابو بردہ نعار ابن مکرم بھی نال آندہ پہ ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جلے سے گھر کنو آئے، گوشت پکن دی خوشبو محسوس ہوئی، فرمایا یارو اساں تے ہون قربانی دی نماز پڑھ کے آندے پہ آئے، عید الضحیٰ دی نماز پڑھ کے آندے پہ آئے، اے گوشت پہلے کس نے کر لیا ہے؟ نعار ابن مکرم آدھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونا اے میں کیتا ہے، میں جانور ذبح کیتا ہے، میں قربانی کیتی ہے، کیوں؟ اس واسطے کہ تساں قربانی دے گوشت کھاندے ہو، اس تو پہلے کوئی چیز نہیں کھاندے۔ میں آکھے نماز پڑھ کے آون گے قربانی کرن گے وقت پکے گا کھانا دیر ہو جائے گی، تے کیوں نہ ہوئے میں اللہ دے رسول نو اج جلتی جلتی گوشت کھوا دیا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرمانے نو میرا یارا سن لائے ایک گوشت ہو گیا ہے پر قربانی ہوئی۔ آئے ہائے گوشت ہو گیا ہے پر قربانی علی عبادت ہے۔ صحابی گوشت ہو گیا ہے ٹھیک ہے کھا گوشت لیکن یہ عبادت کوئی نہیں ہوئی۔ کیوں؟ میں محمد دا طریقہ ہے میں نماز پڑھ کے ذبح کرے نا۔ ایمان نال دسو یہ بھی حرج کیا ہے؟ ایک بندہ نماز تے ونجن تو پہلے جانور ذبح پہ کریندا ہے، عید والے دیہاڑے حرج کیا ہے؟ گناہ کیا ہے؟ کیا غلطی ہو گئی اس کولوں؟ کیڑا قصور کیتا ہے؟ ادھا گھنٹہ پونا گھنٹہ پہلے ذبح کیتا دیہاڑا عید والا ہے، دیہاڑا دسویں دا ہے، دیہاڑا قربانی دا ہے، ذبح شریعت دے طریقے تے کردہ پہ کرن والا صحابی شک دی گنجائش ہی نہیں۔ نیت اللہ دے رسول دے صحابی دی اللہ دی رضا دی ہے، مگر اللہ فرماندے لوگو سن لو میرے نبی دا صحابی کیوں نہ ہوئے، نیت میری عبادت دی کیوں نہ ہوئے،
اگر طریقہ مصطفیٰ دا نہیں ہوگا میں صحابی دی اس عبادت طریقے نو بھی عبادت بنن دیندا، اس دے عمل نو بھی عبادت بنن دیندا۔ یہ تو صحابی ہے۔ آئیے سنیے، لوگوں آج فتوے بے شک لگاؤ، مگر میں دعوت فکر دے رہے ہیں، کل مالک کائنات دی بارگاہ شرمندہ ہوئے گا وہ بندہ جس دے نامہ اعمال دے اندر عبادت نہیں ہوئے گی، اگر ہوئے گی اور رسول دا طریقہ نہیں ہوئے گا۔ تیری میری اوقات کیا ہے؟ صحابی تو اپنی جگہ تے ہے، میری اور تیری ماں ہے، امہات المومنین ہے، میرے نبی دی بیوی ہے۔ ایمان نال دسو او کوئی ہے اس دی شان والا جیڑی نبی دی بیوی ہے، میری تیری مومن دی ماں ہے، جس نو نبی دا گھر تے بستر نصیب ہویا ہے، اس تو وڈی شان والی کون ہے؟ اٹھاؤ مسلم۔ دخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم المسجد، حضرت انس فرمانے اللہ دے رسول مسجد دے اندر تشریف لے آئے، دیکھے فَإِذَا حَبْلٌ مَمْدُودٌ بَيْنَ السَّارِيَتَيْنِ، اللہ دے پیارے پیغمبر ویکھے آئے دو ستونہ مسجد دے دو تھمیاں، دو ستونہ دے درمیان ایک زنجیری بدی ہوئی ہے نا۔ اللہ دے پاک پیغمبر ویکھ کے فرمان لگے ما ھذا الحبل، ہائے ہائے یہ مسجد نبوی ہے، یہ وہ جگہ ہے جتھے سجدہ روضۃ من ریاض الجنہ دے اندر ہے، یہ وہ جگہ ہے جتھے ایک نماز دا ثواب 1000 نماز دے برابر ہے، یہ روضۃ من ریاض الجنہ ہے، اور اس دے اندر نماز پڑھن والی کوئی تیری میری عام خاتون نہیں، میرے نبی دی زوجہ محترمہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی۔ ما ھذا الحبل، اے زنجیری اے رسی اے کس بن کھلاری ہے، اے کیوں ہے تھے دو ستونہ دے درمیان؟ توجہ کرنا، گو صحابی آخدن ھذا حبل لزینب، اے اللہ دے پاک پیغمبر جی اے رسی اماں جی نے بن کھلاری ہے، اماں زینب نے بن کھلاری ہے۔ کیوں بن کھلاری ہے؟ اذا فطرت تعلقت بہی، توجہ کرنا، اجسانے حرج کیا ہے، حرج کیا ہے؟ اے اماں جی رسی بدی ہے، کیوں بدی ہے؟ اذا فطرت، توجہ کرنا ہے، جداں اماں جی تھک ویندیاں نے نماز پڑھ دے ہویاں تعلقت بہی، اس رسی نو پکڑ کے کھلو ویندیاں نے، وات رسی پکڑ کے نماز پڑھنا شروع کر دیندیاں نے۔ رات دیاں نمازاں، رات دی نیند جس لے غلبہ کر دیے، اماں جی دی سوچے بستر تے سون نالوں اللہ دے نبی دے گھر اے مسجد نبوی دے اندر روضۃ من ریاض الجنہ دے اندر رات دے اندھیریاں وچ اللہ دے گھر نماز پڑھاں، تہجد پڑھاں، اے قرات کراں، تسبیحاں پڑھاں، رکوع کراں، قیام کراں، اے بستر تے سون نالوں کتنا چنگا ہے کہ میں رسی پکڑ کے بھی پڑھ دی رواں تے قرآن پڑھ دی رہ جاواں، رسی پکڑ کے قیام کراں تے اللہ دی بارگاہ وچ کراں۔ میں تینوں رب دا واسطہ دے کے آنا، اس تو وڈی چنگی سوچ کیا ہو سکدی ہے؟ اللہ دے پاک پیغمبر نے انج نہیں فرمایا اوے کملیو تہاڈی ماں دا کتنا وڈا چنگا سوچ ہے، کیڈی سونی سوچ سوچ کے تیری ماں نے امہات المومنین نے رسی بن کھلاری ہے، بلکہ اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نو ہلو ہو کھول دے ہو، اس رسی نو کھول دے ہو، فَلْيُصَلِّ أَحَدَكُمْ إِذَا نَشَاهُ، اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا ہے کہ او تھوڑی نماز پڑھی کرو جے تھوڑی حشاش بشاش ہے، اِذَا فَطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرْقُدْ، جدہ تھکاوٹ آ ونجے وت نیند کر لیا کرے، آرام کر لیا کرے۔ کیوں؟ اس واسطے رسیاں پکڑ کے نمازاں پڑھنا میں محمد دی اطاعت سنت۔
ہائے ہائے نبی دی بیوی ہے، نیت اللہ نو راضی کرن دی ہے، مسجد نبوی دے اندر ہے، رات دی تاریکی دے اندر اٹھ کے بستر تو نماز دی نیت ہے، مگر نبی دا طریقہ نہ ہوئے، نبی دی بیوی دی عبادت دا انداز بھی رب عبادت نہیں بناندا جب تک نبی دی اطاعت دا رنگ اس عبادت دے اندر نہ ہوئے۔ اج تو میں کون ہے، تیری میری اوقات کیا ہے، تیری میری حیثیت کیا ہے؟ حضرات میری دعوت کسی فرقے دی ترجمانی نہیں، میں بار بار دعوت دے رہا کہ آؤ قرآن دی دعوت ہے، عبادت صرف کس دی ہے؟ اللہ دی، تے طریقہ کس دا ہے؟ رسول اللہ دا ہے۔ ہر او کم جس نو ثواب دی نیت کیتا جائے پہلے ویکھ لو کہ دے طریقہ رسول دا ہے۔ اگر رسول دا طریقہ ہے تو ثواب ہے، رسول دا طریقہ نہیں تے اماں زینب دا کام بھی ہوئے تے ہوئے بھی نماز جیسا کام تے ہوئے بھی رات دے اندھیریاں دا تہجد دا کام تے پھر بھی عبادت بندا۔ تے آج ساڈا کوئی مر گیا ہے، اساں کل خانی دے نا تے آنے جی ایسال ثواب ہے، ایک قرآن پہ پڑھیندہ جی، اساں اہل حدیث بھی ہون، اہل حدیث بھی، اہل حدیث کہلان والے کل خانی تے آکھ دے نہیں، قرآن خانی نہیں آکھدے، آدھیں جی بس دعائے خیر ہوئے گی۔ کیا ہوئے گی؟ دعائے خیر ہوئے گی، اجتماعی دعا ہوئے گی، چلو کچھ نصیحت ہو جائے گی۔ کس چیز دی نصیحت کرو گے؟ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیڑا کام نہیں کیتا اس وچ ثواب نہیں ہے۔ ثواب و عبادت والا ہر وہ کام میں جیڑا رسول نے کیتا ہے۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ فوت ہوئی، اللہ دے نبی نے کل خانی نہیں کیتی، ورنہ صحابہ کرام نو آخدے صحابہ مسجد دے اندر بیٹھ کے قرآن خانی کرو، تہاڈی اماں خدیجۃ الکبریٰ فوت ہو گئی ہیں۔ میرے نبی دا چاچا حضرت حمزہ سید الشہداء شہید ہو گئے، میرے نبی نے کل خانی نہیں کی تھی۔ حضرت جعفر طیار میرے نبی دا چچا زاد علی دا بھائی غزوہ موتہ میں شہید ہو جاندے نے، اللہ دے نبی روندے بیٹھے نے، حضرت جعفر طیار دے بیٹے نو جھولی وچ چاہ کے بیٹھے نے۔ انج نہیں فرمایا یارو اور رل کے اجتماعی دعائی میرے پتریر واسطے کر لو، میرے چاچے زاد واسطے کر لو۔ لوگوں جو طریقہ رسول دا نہیں اہل حدیث ہو کے بھی کرے گا تو بدعت کرے گا، نبی دے طریقے تو ہٹ کے کرے گا گناہ گار تے ہو سکتا ہے، ثواب دا حقدار ہے۔ یہ نہ کہ اہل حدیث سے جو کردہ جائے ثواب لینا ہے تے نبی کو لو پوچھو اذا مات الانسان انقطع عملہ الا ثلاثہ۔ میرے نبی نے طریقہ دسے ہے، شریعت کتنی اچھی ہے۔ فرمایا جدو انسان فوت ہو جاندہ نا او دا دفتر نامہ اعمال ختم ہو جاندہ، الا ثلاثہ، ترائے اکاؤنٹ باقی رہ جاندے نے جنہاں وچ ثواب جمع کرایا جا سکتا۔ ترائے قسم دے اکاؤنٹ ایک قیامت تک باقی نے جنہاں وچ ثواب جمع کرایا جا سکتا ہے۔ او ترائے اکاؤنٹ جڑے رب کھولے نے، ایمان نال دسو جڑا اکاؤنٹ بینک نے کھولن دی اجازت نہیں تھی پیسہ جمع ہو جائے گا؟ بینک دے قانون ہی نہیں، طریقہ کار ہی نہیں، او دے طریقہ کار تو ہٹ کے اکاؤنٹ کوئی کھول لے پیسے جمع ہو جان گے؟ تے اللہ نے اکاؤنٹ کھولے ہے، جیڑا اکاؤنٹ رب کھولے ہے اسے جمع کراؤ ثواب ہوئے گا۔ جیڑا رب نے اکاؤنٹ ہی نہیں کھولے، مولوی نے کی، مولوی نو کیا اختیار ہے؟ آج میں بھکھا ہاں، تو رج کے کھا میرے سامنے، میری بھوک نہیں مٹے گی۔ تو بھکھا ہے، میں رج کے مولوی کھا لواں، تیری بھوک نہیں مٹے گی۔ حیرانگی ہوندی ہے پتہ نہیں یہ مولوی نے کنواڑ دا طریقہ کتوں سکھ لیا ہے کہ کھاندہ مولوی ہے پہنچے دا مردے نو پہ ہے، گلاس دودھ دا مولوی پی گیا ہے، توڑا بابا رج گیا ہے۔ نہیں، سنیے آخری بات، اذا مات الانسان انقطع عملہ، اہل حدیثو اللہ دے رسول نے فرمایا جدوں آدمی فوت ہو جاندہ ہے او دے نامہ اعمال دا دفتر ختم، اکاؤنٹ ہر قسم دا منجمد الا ثلاثہ، ترائے قسم دا اکاؤنٹ باقی ہے۔ والد صالح یدعو لہو، نیک اولاد، اولاد دی تربیت کرو۔ آج انگلش میڈیم میں پڑھان دے ہو اولاد نو تے جنازے دی دعا نہیں آندی تے کٹا کو کہ بابا بخشان دے ہو۔ والد صالح یدعو لہو، اپنے بچے دی تربیت کر، اے نماز پڑھے گا ثواب تیرے نامہ اعمال وچ ہوئے گا،
ایک قرآن پڑھے گا ثواب تیرے نامہ اعمال وچ ہوئے گا. ایک دکان تے بیٹھ کے اگر میاں دنیا دے اندر اے صدق و وفا دے نال اے رزق حلال کمائے گا ثواب تینوں ہوئے گا. حضرات سچ بولے گا ثواب تینوں ہوئے گا. بچے دی تربیت کر والد صالح یدعو لا او علم ینتفع بہی، یا کسی نو علم ایسا سکھائیس کہ جڑا قیامت تک اس نو نفع دے گا. اکاؤنٹ بند نہیں ہوندہ. کسی طالب علم نو پڑھا دیتا ہے مدرسے دے اندر. اج سانو شیطان نیکی نہیں کرن دیندہ. بابے دے خرچ کیتے 15 دیگاں پکائیں جی، اے مولویاں واسطے تے ایم پی ایم این اے واسطے بکرا ہے، باقیاں واسطے کٹا تے ہور غریباں واسطے اے میاں برہلہ زاگے. حضرات غلط ہے، اللہ دی قسم دا ایک آنے دا ثواب نہیں. او علم ینتفع بہی، کوشش کر کہ کسی نو نفع پہنچا، علم والا، شریعت والا، دین والا. آج کسی نو ایک علم دا حرف سکھا دے گا کہ احمد دی صبح تک اکاؤنٹ کدی بند نہیں ہوئے گا. او صدقۃ جاریہ اپنے ہاتھ نال کر. اللہ دے نبی نے فرمایا او صدقہ جاریہ ہمیشہ رہن والا مسجد بنا دینا. او بیتن للمسافر، اللہ دے نبی دی ایک حدیث ہے، کسے مسافر واسطے گھر بنا دینا، طلبہ واسطے بنا دینا، طالبات واسطے بنا دینا. اج اپنی بچیاں نو دینی تعلیم سکھاؤ. الحمدللہ شکر کرو تہاڈی اس مسجد دے اندر قاری معاذ صاحب دی بیگم محترمہ عالمہ فاضلہ نے قرآن دا ترجمہ پڑھیاں نے، حدیثاں پڑھیاں نے، 5 سالہ کورس کیتا ہے. اس مسجد دے اندر اپنیاں بچیاں نو بھیجو با پردہ طریقے نال. او بی بی خاتون قاری صاحب دی زوجہ محترمہ تہاڈیاں بچیاں نو قرآن دا ترجمہ پڑھائے، تہاڈیاں بچیاں نو قال اللہ قال رسول پڑھائے. اے بیٹی جدو اماں فوت ہوئے گی اے رون دی بجائے اپنی ماں واسطے دعا کرے گی، اس دی ماں دے اکاؤنٹ وچ نیکی جمع ہو جائے گی. اے اپنے باپ واسطے جمع کرے گی. تو اپنی بچیاں نو پڑھاؤ گے کہ نہیں پڑھاؤ گے؟ قاری صاحب کو اس علاقے دے بچے، اس علاقے دیاں بچیاں قاری صاحب دی بیگم پڑھا دیاں نے با پردہ طریقے دے نال. ماشاءاللہ قرآن پڑھیاں نے، ترجمہ پڑھیاں نے، حدیث پڑھیاں نے. اپنیاں بچیاں دی تربیت کرو، بھیجو انہاں نو اور قرآن دا ترجمہ سکھن. اے صابرہ شاکرہ بنن، اے قرآن دی تعلیم والیاں بنن. اے اپنی ماں دے پیچھے جدوں بیٹی آنسو بہا کے ماں دے حق کے دعا کر دیے، اللہ دی قسم ستے آسمان چیر کے اللہ دے عرش نو ہلا دیندی ہے. تو انہوں کیا پتہ کہ نیک بیٹی دا کتنا اجر و ثواب ہے. اپنی بچیاں نو داخل کراؤ، پڑھاؤ، اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے. اور دوسرا اعلان یہ ہے کہ اسی مسجد دے اندر سالانہ کانفرنس ہو رہی ہے ماشاءاللہ، جس دے اندر بہت بڑے جید صاحب تحقیق اہل علم علماء کرام تشریف لے آ رہے ہیں. اس 7 فروری نو قاری خلیل الرحمان جوید صاحب کراچی والے جو مشہور بول ٹی وی تے تساں سن دے ہو، جنہاں دے بیانات مولانا مفتی عبدالرحمان شاہین صاحب ملتان والے، مولانا عبداللہ نثار صاحب گجراں والے، اور ایک نوجوان ابھردے ہوئے خوبصورت آواز والے خطیب مولانا عبداللہ سلفی صاحب ملتان والے انشاءاللہ سارے تشریف لے آن گے. میں تے تہاڈا مقامی خطیب ہاں، مقامی تہاڈا ساتھی ہاں. انشاءاللہ میری حاضری ہوئے گی. اے علماء آن گے. 7 فروری نو انشاءاللہ پروگرام ہوئے گا. یہ کس وقت شروع ہوئے گا جی؟ مغرب تو بعد پروگرام ہوگا. تفصیلی اشتہارات بھی آ جان گے. اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.